اور اس کی مدد کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو آپ کو حکم دیے، خود اللہ کے رسول اپنے زندگی میں کیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیمار انسان کی خبر آئے تو اس کی آپ عیادت کیجئے، اس کی آپ خیر و بھلائی طلب کیجئے، اس کی مدد کیجئے۔ اگر ہم اور آپ کسی بیمار انسان کی مدد کرتے ہیں، خیر و عافیت پوچھ کر کے، رائے مشورہ دے کر کے، علاج و معالج کی جگہ رہنمائی کر کے یا مالی امداد کر کے، اسلام ایسے لوگوں کی کیا فضیلت بتاتا ہے، اسلام ایسے لوگوں کو کیا قدر و منزلت دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان کو پتا چلا کہ میرا پڑوسی، میرا پھلا بندہ، پھلا شخص بیمار ہے، وہ اس کے پاس گیا، اس کی بیماری پرسی کی، اس کی مدد کی، اس کے سامنے وقت بتایا، ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا انعام دیتے ہیں؟ صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1338، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی فإن عاده عشیة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ۔ سید ابو داؤد حدیث نمبر 1338، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ کوئی مسلم کسی مسلم بیمار شخص کے پاس گیا اور اس کی خیر و خبر لیا، اس کی مدد کیا، اس کو کوئی راستہ بتایا، اس کو اچھی رائے سے نوازا، اللہ رب العالمین ایسے شخص سے اتنا خوش ہوتا ہے، 70,000 ملک، 70,000 فرشتے رب کائنات ایسے مسلم شخص کے درمیان بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ 70,000 ملک۔ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو گیا اپنے سماج میں، اپنے پڑوس میں، آپ صرف جا کر کے 5 منٹ وقت گزارتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو انعام سناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ اگر صبح کے وقت کسی بیمار انسانی کے پاس جا کر کے بیمار کا جائزہ لیتے ہیں، صرف جائزہ لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ 70,000 فرشتے کو لگا دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے مغفرت کی طلب کرو۔ رب العالمین کے سامنے آپ اس شخص کے لیے مغفرت طلب کرو۔ میرے بھائیو، 70,000 تعداد۔ آپ کے سرزمین بریٹ میں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ ہمارے برادری میں سب سے بڑا کامیاب جلسہ بریٹ کا جلسہ، بریٹ کے جلسے میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں؟ آپ تصور کیجئے، 70,000۔ ہم انسان نہیں، ہم انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، فرشتے کو رب العالمین طے کر دیتا ہے۔ صبح اگر آپ کسی بیمار مسلم کے پاس جا کر کے اس کی بیماری کا جائزہ لیتے ہیں تو شام تک اتنے فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کریں گے، اور اگر شام کو جاتے ہیں تو صبح تک رب العالمین آپ کے پیچھے 70,000 فرشتے لگا دیں گے، اور 70,000 فرشتے کا کام آپ کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے۔ کتنا بڑا اجر اور کتنا بڑا سنہرا موقع ہے۔ اور اللہ کے رسول آخر میں بتائے، وَكَانَ لَهُ فی الجنہ، اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک باغ تعمیر کرے گا، باغ تیار کرے گا۔ میرے بھائیو، اسلام کا ایک بہت ہی اہم پارٹ ہمارے سماج میں، ہمارے مسلم میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اگر بیمار ہے اور اس بیمار ہونے کو سن کر کے آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے تو آپ بہت بڑے بد نصیب ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنے ہندوستان کے بہت بڑے عالم، وہ کہا کرتے تھے ہمیشہ ایک بات، کہ امریکہ کے اندر کوئی مسلم زندگی بسر کر رہا ہے اور آپ کو کسی طرح خبر ملی کہ وہ راستے میں چل رہا تھا اور پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، اگر آپ درد محسوس نہیں کر رہے تو آپ مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے مسلمانوں کا رشتہ، یہ ہم مومنوں کا آپسی تعلقات۔ دنیا کی کسی بھی سرزمین میں اگر کسی طرح کی مصیبت میں ہے، آپ تک خبر آئی، آپ کو پتا چلا، آپ کو معلوم ہوا، ہم کو پتا ہوا، اور ہم درد محسوس نہیں کیے، ہم مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔
पहली फजीलत अल्लाह के रसूल क्या बताए कि हमारे समाज में कहीं भी कोई बीमार है, हम उसको मदद करते हैं तो हमारे पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन 70,000 फरिश्ते को मगफरत के लिए लगा देते हैं और जन्नत में एक बाग तामीर करते हैं। दूसरी फजीलत सही इब्न माजा हदीस नंबर 1195, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, मा मिन मरजिन, तुम में से कोई बीमार हो गया और कोई शख्स उसकी आदत के लिए गया, नादा मुनादी मिनस समाई तिब्ता, आसमान में फरिश्ता आपस में निदा लगाते हैं, तिब्ता, ये बंदा एक अच्छा काम किया, फताबा ममशा का, और ये बंदा की जिंदगी खुशगवार की जिंदगी गुजरे, फतबव्वात फिल जन्नते मंजिलन, ए रब्बे कायनात इस बंदे के लिए जन्नत में एक ठिकाना तामीर कर। दूसरी फजीलत अल्लाह के रसूल बताते हैं, अगर कोई किसी बीमार इंसान का ख्याल रखता है, मदद करता है, जायजा लेता है, पैसा मेरे पास नहीं है, उसके पास जाकर के हम तसल्ली देते हैं, कुछ ऐसी बातें उसके पास करते हैं कि उसको हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस होता है, एतमाद होती है, उसको तसल्ली देते, नहीं अच्छा है, आज बीमार हो, कल अच्छा था, फिर तुम कल अच्छे हो जाओगे। अगर इतनी बात भी आप कहते हैं तो आसमान में फरिश्ते निदा लगा हैं कि तूने क्या ये अच्छा काम किया, तेरा चलना, तेरी जिंदगी, तेरे कारोबार अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशगवार करे, फतबव्वात फिल जन्नते मंजिलन, और जन्नत में तुम्हारे लिए एक ठिकाना तैयार किया जाए। मेरे भाइयों, इस्लाम का बहुत ही बेहतरीन एक हिस्सा है, हम आपस में एक दूसरे की मर्ज और मुसीबत में, परेशानी में जायजा ले, अगर इस पर अमल में उतर आए तो कोई ऐसा नहीं रहेगा जो बीमारी को जूझ करके इस दुनिया से चला जाए, अगर हम इस पर कुल्ले तौर पर अमल करेंगे। ये फजीलत हुई इस्लाम का ये हुक्म कि बीमार पुरुषी की आदत कीजिए, ख्याल रखिए। अल्लाह के रसूल हमारे सामने 2-3 फजीलत रखे। अगर कोई इतना बेगैरत है, इतना सख्त दिल है, खबर है कि मेरा फला रिश्ता, मेरा फला इस्लामी भाई बीमार है, उसके कान में जू तक नहीं रेंगती, कारोबार में मगन है, अपने काम में इतना मस्त है, वक्त नहीं मिलता कि उसके पास जाकर के तसल्ली दे, उसको इमदाद करे, उसको एक रास्ता बताए, वक्त नहीं। ऐसा शख्स के लिए क्या है? सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 4554 में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस लाते हैं, हदीस कुदसी, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यक़ूल यौमल क़ियामति मरिज़तु, कल क़यामत के दिन खास चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन हम बंदों से पूछेगा, अपने बंदों से पूछेगा, खास चीज। देखिए उसमें से एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा, कल क़यामत के दिन एक बंदा को सामने खड़ा रखेगा और कहेगा, मरीज तो मैं बीमार हुआ था, फलम ताउदनी, तुम मेरी इयादत करने के लिए नहीं आया। वो बंदा हैरत में पड़ जाएगा, काला ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अंता रब्बुल आलमीन, कैफ़ आऊदुका, आप तो रब्बुल आलमीन है, आप बीमार कैसे पड़े और आपकी मैं इयादत कैसे करता? वो ताज्जुब होकर के कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से, रब्बे कायनात, आज आप हमसे पूछ रहे हैं कि मरीज तो मैं बीमार हुआ था, तुम मुझे देखने के लिए क्यों नहीं आया, तुम मेरी इयादत के लिए क्यों नहीं आया, तुम मेरी मदद क्यों नहीं किया? वो बंदा हैरत में पड़ने के बाद पूछेगा, फलम आऊद का, ऐ रब्बे कायनात में आपकी इयादत करने के लिए कैसे आता? अंता रब्बुल आलमीन, आप तो रब्बे कायनात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, अमा अलिमता, क्या तुझको खबर मिली थी, क्या तुझको मालूम चला था, क्या तू सुना था, अन्ना अब्दी फुलानन मरज़ा, कि मेरा फला बंदा फला जगह बीमार है, तुझको खबर मिली थी? फलम ताउदनी, उस बंदे की तुमने इयादत नहीं की, तुम उस बंदे का जायजा नहीं लिया, तुम उस बंदे की बीमार पुरसी नहीं की। अमा अलिमता अन्नका ताउदनी, अगर तुम उस बंदे की इयादत करता, लवजदतनी इंदहु, यकीनन तू मुझको उसके पास पाता।
حدیث میں اگر آپ غور کیجئے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے. رب العالمین اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، ہر عیب سے پاک پوتر، تھکان تک نہیں آتی ہے. اور وہ رب العالمین ہم سے آپ سے کیسی محبت ہے، ہم سے کیسے لگاؤ ہے رب العالمین کا. ہمارے لیے ایک اپنے بندے کو پوچھتا ہے کہ میں بیمار تھا. خود اللہ کہتا ہے ہم میں سے کوئی بیمار ہے، اس بیماری کو اپنے طرف منسوب کر کے رب العالمین کہتا ہے میں بیمار تھا. حالانکہ میرا رب، ہمارا رب کبھی کسی بیماری سامنے تک نہیں جا سکتی. رب العالمین ہر چیز سے پاک و صاف ہے، لیکن ہم سے اللہ رب العالمین کا کتنا گہرا تعلق ہے، ہم سے کتنا وفا رب العالمین کرتا ہے. کل قیامت کے دن ہماری بیماری کو اپنے طرف منسوب کر کے کہے گا کہ مریض تو میں بیمار تھا دنیا کے اندر، تو میرے خیال کیوں نہیں رکھا، تو میری مدد کیوں نہیں کیا. میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا کے اندر عیادت کرنے کے لیے نہیں جائیں گے، رب العالمین کا حکم ہوگا اس کو پکڑو، سارے اعمال کو پیٹھ پیچھے رکھو، پکڑ کر کے جہنم میں ڈالو. صحیح مسلم کی روایت ہے. میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیت اور 4 احادیث وضاحت کیا. میں آپ کو ایک تجرباتی بات بتاتا ہوں. اسلام میں اتنے بیماری کی دیکھ ریکھ کرنے کا حکم ہے. میں اپنے گاؤں مہدی میں ایک ماسٹر غیر مسلم تھا، چھوٹے میں وہ ٹیوشن پڑھایا، اس کو میں ایک کتاب دیا. وہ پڑھنے کے بعد مجھ سے ملا اور کہا کہ آپ جو کتاب دیے تھے، آپ کے اسلام کا 2 چیز ہم کو بہت اہم لگا. 2 چیز میں ایک چیز وہ بتایا تھا کہ آپ کے اسلام میں بیمار انسان کا خیال رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے، اور کہیں قید نہیں کیا ہے کہ مسلم ہی کی. کوئی بھی بیمار ہو، کسی بھی مصیبت میں ہو، تو آپ بڑھ چڑھ کر کے اس کا حصہ لیں. ایک غیر مسلم کتاب پڑھ کر کے، اسلام کی پاٹ پڑھ کر کے وہ یہ متاثر ہوتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم کتنا اچھا ہے. میرے بھائیوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہم مسلمان اگر انہی حدیث پر کلی طور پر عمل کر لیں تو کوئی بھی انسان مصیبت اور پریشانی میں آہ و بکا نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس نہیں کرے گا. اگر کما حق کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ان فضائل و انعامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اور ہر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں. ابھی ہمارے سامنے پورے دنیا کے مسلمان گھٹنا ٹیکے ہوئے، فلسطین مسلم کے بڑے طبقہ پریشان ہے. ہمارے پاس مدد کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہر راستہ کو کلوز کر کے رکھا گیا. ایک ہی راستہ ہے، ہم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے مدد کی اپیل، رب العالمین سے رحم و کرم کی اپیل کریں. اس میں بھی کنجوسی ہماری نہیں ہونی چاہیے، بخارت نہیں ہونی چاہیے. کم سے کم یہ راستہ ہے، ہم اس کے لیے موقع ملے ہاتھ اٹھا کر کے رحم و کرم کی دعا کریں. میں آخر میں اپنے تقریر کا خلاصہ یہ بتا کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں، رب العالمین نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. ہمارے اسلاف اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پڑھیں گے تو اتنی زیادہ بڑھ چڑھ کر کے ایک دوسرے کو بیمار پرسی میں مدد کی ہے. افسوس ہے آج یہ مقام عیسائی لوگ لے لیے. دیکھیے ان کے ہاسپٹل جا کر کے اتنے بڑھ چڑھ کر کے آپ کے باڈی کا کوئی پارٹ اگر کیڑے سے بھر گیا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے دھل کر کے آپ کی سیوا کریں گے، آپ کی عزت و توقیر کریں گے. نتیجہ دیکھیں، اپنے چھتر میں جتنے سارے کچھ نچلے طبقے کے لوگ تھے سب اسی میں کنورٹ ہو رہے ہیں. اسلام کا ایک بڑا بااثر حکم ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو، ہمارے بیچ کوئی مصیبت میں ہے، تو ہم سب مل کر کے اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے، اپنی بیماری سمجھے. تو یقیناً اسلام کا یہ
इतना अच्छा अखलाक है कि बहुत तेजी से वायरल होगी और लोग भी समझेगा हाँ मुस्लिम का ये काम, इस्लाम का ये हुक्म बड़ा ही अच्छा है। और जैसे अल्लाह के रसूल के ज़माने में कई लोगों के पास अल्लाह के रसूल इयादत करने के लिए गए तो खुशी में इस्लाम कबूल किए। आज भी अगर हम इस पर कुल्ली तौर पर आगे बढ़ेंगे तो ये कहना मुबालगा और बेजा ना होगा कि नतीजा सामने आएगा और हमारा इस्लाम इशाअत पाएगा, फ़रोग़ पाएगा और हमारा अखलाक, चरित्र और कैरेक्टर आम होगी और हमारे अखलाक और चरित्र और कैरेक्टर को देख करके इस्लाम के साए में आकर के पनाह लोग लेंगे। रब्बे कायनात से आखिर में यही दुआ है, इल्तिजा है, फरियाद है, ऐ पाक परवरदिगार आलम, हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हमको जो हुक्म मिला है रब्बुल आलमीन उन तमाम अहकाम पर खुसूसी तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और हम में से जो बीमार हैं, परेशान हैं, हम एक दूसरे को मिल करके उसकी बीमारी को दूर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।